السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، حافظ نعیم اعظم گڑھ سے معلوم کرتے ہیں امام صاحب کا جہری نماز میں آنکھ بند کر کے تلاوت کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر آنکھیں بند کرنے کی صورت میں آدمی کو نماز میں خشوع یا اسی طرح عاجزی زیادہ ملتی ہو تو پھر آنکھیں بند کرنے کی گنجائش ہے، لیکن آنکھیں بند نہ کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ قیام کی حالت میں اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھا جائے۔ آنکھیں بند کرنے کی صورت میں یہ سنت فوت ہو جاتی ہے، اس لیے نماز میں آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے۔ وجاہت فرید شاملی سے معلوم کرتے ہیں اپنی زمین بینک کے لیے کرائے پر دینا، پھر اسی بینک سے لون لے کر کرایہ کو قسطوں میں کٹوانا کیسا ہے؟ سودی بینک کے لیے اپنی جگہ یا بلڈنگ کرائے پر دینا یہ جائز تو ہے، لیکن بہتر اور افضل نہیں ہے، چونکہ بینک میں سودی کاروبار ہونے کی وجہ سے یہ گویا گناہ پر تعاون کرنا ہے، اور یہ تعاون علی الاسم کی وجہ سے بہتر اور افضل نہیں ہوگا۔ البتہ اس بینک کا جو کرایہ اور آمدنی آئے گی وہ حلال ہوگا۔ انہی صاحب کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت بینک سے لون لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، چونکہ اس میں سودی لین دین ہوتا ہے، لیکن اگر بینک سے لون لیا ہوا ہے تو اس لون کی قسطوں میں اس مکان اور اس بینک کے کرائے سے جو رقم آئے گی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر جاوید فاروقی صاحب معلوم کرتے ہیں ایک آدمی بیمار ہے اور جان بوجھ کر علاج نہیں کراتا ہے تاکہ مر جائے، تو کیا یہ خودکشی کہلائے گی؟ بیماری کی حالت میں علاج کرانا یہ شرعاً فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ مباح یعنی جائز ہے، اور ایک لحاظ سے سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے زمانے میں علاج کرایا تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہوتے ہوئے جان بوجھ کر علاج نہ کرائے اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے تو یہ خودکشی کے زمرے میں نہیں آئے گا، یہ سوسائڈ نہیں کہلائے گا۔ مولانا خلیل الرحمن ممبئی سے پوچھتے ہیں امام صاحب نے سجدہ کی ایک تکبیر جہرن کہی اور دوسری سرن یعنی آہستہ کہی، جس کی وجہ سے مقتدیوں نے ایک ہی سجدہ کیا، تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے جو تکبیرات کہی جاتی ہیں وہ تکبیرات مسنون ہیں، اور امام صاحب کے لیے ان تکبیرات کو جہرن کہنا یہ بھی مسنون ہے۔ لیکن اگر امام صاحب نے ایک تکبیر، جیسے سوال میں پوچھا گیا ہے، سجدے کی ایک تکبیر زور سے کہنے کے بجائے آہستہ کہہ دی تو یہ سنت کا ترک کرنا ہوا، واجب بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو، لہٰذا امام صاحب کی نماز ادا ہو جائے گی چونکہ انہوں نے دونوں سجدے کیے ہیں۔ مقتدیوں کا چونکہ ایک سجدہ رہ گیا ہے امام صاحب کے ایک تکبیر آہستہ کرنے کی وجہ سے، لہٰذا مقتدیوں کو اپنی نماز دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ عبدالرشید صاحب معلوم کرتے ہیں سفید بالوں میں کون سا خضاب اور مہندی لگائی جا سکتی ہے؟ کالے اور سیاہ خضاب کے علاوہ تمام تر خضاب لگانا جائز اور درست ہے، اسی طرح مہندی لگانا بھی جائز ہے۔ انہی کا یہ بھی سوال ہے 6 سال کے بچے نے تکبیر کہہ دی تو کیا یہ تکبیر درست ہے یا نہیں؟ افضل یہ ہے کہ بالغ مرد اور لڑکا یہی اذان اور تکبیر کہے، لیکن اگر کوئی قریب البلوغ لڑکا بھی جو سمجھدار ہو، بالغ ہونے کے قریب ہو، وہ بھی اذان اور تکبیر کہہ دے تو بھی جائز اور درست ہے۔ لیکن 6 سال کا بچہ ایک ایسا ہوتا ہے جو ناسمجھ بھی ہوتا ہے اور عرف میں بھی وہ کوئی عقل مند نہیں سمجھا جاتا، لہٰذا اتنے چھوٹے بچے کا تکبیر کہنا یہ مکروہ ہوگا۔ عبدالصمد پانی پت سے سوال کرتے ہیں غدود والے بکرے کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ گدود یہ جانور کے ان 7 اعضاء میں سے ہے جن کا کھانا حرام ہے، لہذا اگر بکرے میں سے قربانی کے بعد گدود کو نکال دیا جائے اور بقیہ ان 6 اجزاء کو بھی نکال دیا جائے
جو حرام ہے تو پھر بکرے کا گوشت یہ حلال ہے، بالکل کھایا جا سکتا ہے۔ مولانا زبیر کینیڈا سے معلوم کرتے ہیں، کیا فون پر نکاح منعقد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نکاح کے وقت عاقدین کا اور گواہوں کا نکاح کی مجلس میں ہونا ضروری ہے، اور یہ چیز فون پر متصور نہیں ہے، لہٰذا فون پر نکاح جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ نکاح کرنے والا دلہا اپنی طرف سے کوئی آدمی وکیل بنا دے جو نکاح کی مجلس میں اس کی طرف سے قبول کر سکے، اور لڑکی کی طرف سے لڑکی کا والد یا قاضی نکاح پڑھانے والا ایجاب کر لے، تو اس صورت میں دونوں کے وکیل نکاح کی مجلس میں موجود ہوں گے اور گواہ بھی موجود ہی ہیں، لہٰذا اس شکل میں فون پر بھی نکاح جائز ہو جائے گا۔ مولانا عبدالحق گجرات سے سوال کرتے ہیں، طلاق کے بعد لڑکی والوں کا لڑکے والوں سے پیسوں کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ اگر طلاق کے نتیجے میں میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو گئی تو بیوی اپنے جہیز کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح لڑکی کو لڑکے والوں کی طرف سے سونے اور سامان کی شکل میں جو تحفے ملے تھے، اور وہ تحفے اس طور پر ملے تھے کہ وہ لڑکی کی ملکیت ہو گئے تھے، تو ان دونوں چیزوں کا مطالبہ تفریق اور جدائیگی کے بعد لڑکی کر سکتی ہے، لیکن مزید پیسوں کا مطالبہ کرنا اور لڑکے والوں پر دباؤ بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بارات کے کھانے کے پیسوں کا مطالبہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، چونکہ لڑکے کے ساتھ جو دوسرے افراد آتے ہیں اور لڑکی والے ان کو جو میزبانی کے طور پر کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، یہ ہدیہ اور ہبہ میں آتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔